आज मेरी सुहाग रात थी और मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता था कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं इसलिए परेशान थी कि मेरा शौहर मुझे देखते ही एक ख़राब लड़की समझना शुरू कर देगा। ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कोई गुनाह किया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे देखते ही उसके दिल में पहली बात यही आएगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी मुझे लोगों ने गलत ही तो समझा था और इसकी वजह भी बहुत बड़ी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा दुपट्टा मेरी दुल्हन के लिबास से बहुत बड़ा था। उस दुपट्टे से मैंने अपने आप को छुपाया हुआ था, लेकिन कब तक छुपा पाती। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी सांसें इधर उधर होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। वो मेरे पास आकर बैठा और मुझे गौर से देखने लगा। मैं समझ गई कि वो क्या देख रहा है। वो मेरा जायजा ले रहा है और अब उसकी ज़बान से वही लफ्ज़ निकलेगा जो मेरी रूह पे बहुत बड़ा ज़ख्म लगा देगा। लेकिन जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई और फ़ौरन उसके सामने अपना सब कुछ। मेरा नाम इकरा है, मेरी उम्र 13 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर निस्वाने हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। मेरी छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी। मैं उस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती और मुझे डांटती। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थी, मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे जवान हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टे नहीं बल्कि चादरें बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थी कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट के रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पे मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त बहुत रश होता है बाजारों में, इधर उधर के सारे लड़के लफंगे आए होते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मज़ा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तो घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था। अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा निस्वानी हुस्न ज़्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी, पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो तू और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये लफ्ज़ सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कह के बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मेरी एक कज़न ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुम्हें मुल्क पैक वाले उठा कर ले जाएंगे। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई, उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देख के हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे एक तरफ रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती, कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेके वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वही उम्र थी कि जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होके अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं जवान होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 6 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती हैं
کہ اگر مجھے کپڑے تنگ ہو جائیں تو وہیں سے سلیکٹ سلائی کے کپڑوں کو بڑا کر لیا جائے۔ وہ کہتی تھی کہ تیرے باپ کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور میں تیرے لیے ہر 6 مہینے بعد نئے کپڑے نہیں بنوا سکتی۔ میرے کپڑے بہت جلدی پھٹ بھی جاتے تھے اور ایک ہی جگہ سے پھٹتے تھے۔ میری ایک بہت اچھی دوست تھی جس کا بھائی باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ایک دوائی ہوتی ہے، گولیاں ہوتی ہیں، ان سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ گولیاں کھا لے گی تو تیرا نسوانی حسن کم ہو جائے گا اور تو بھی عام لڑکیوں کی طرح نارمل ہو جائے گی۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ میں نارمل نہیں تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ میری مدد کرے، مجھے کسی طرح وہ گولیاں منگوا کے دے دیں، میں اسے پیسے دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے بھائی سے کہہ دوں گی۔ میں نے کہا کہ تمہارا بھائی سوال نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں کہہ دوں گی کہ میری کسی دوست کو چاہیے۔ اب اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے ابھی سے ہی بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے بھائی کو بتاتی کہ مجھے یہ گولیاں چاہیے، اس کا بھائی سمجھ جاتا کہ میرے لیے ہی منگوا رہی ہے، کیونکہ میرا ان کے گھر میں آنا جانا تھا اور بچپن سے ہی میں سب لوگوں کی آنکھوں میں آ جاتی تھی کیونکہ میرا وجود ہی ایسا تھا۔ میں ساری رات روتی تھی۔ کہنے کو میری 3 بڑی بہنیں تھیں۔ بڑی بہنیں بھی ماں کی جگہ ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کی تھی۔ میری 2 بہنوں کی منگنی ہو چکی تھی، ایک بہن کی شادی ہو گئی، گھر میں رشتے آنے لگے۔ میری تیسری والی بہن بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے 16 جماعتیں پڑھوں گی پھر شادی کروں گی، اور اس نے کہا کہ آپ اقرا کی شادی کروا دیں، ویسے بھی اس وقت اس کے جو حالات ہیں اس کا رشتہ ہو جائے گا تو بہتر ہے، اس کا رشتہ تلاش کرنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ میری امی نے کہا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے کہا کہ اور کیا تو پڑھنا چاہتی ہے؟ پہلے ہی اسکول کالج میں تیری وجہ سے ہمیں بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور تجھے بھی۔ اب تو کیا چاہتی ہے کہ میں تجھے نوکری کرنے بھیجوں تاکہ سارا معاشرہ تجھ پہ ہنسے اور ہماری بھی ہر جگہ رسوائی ہو؟ میں نے کہا کہ امی اگر میں اتنی بری ہوں تو مجھے جان سے مار دے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری امی نے کہا کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتوار کو تیار ہو جانا اور کالے کپڑے پہننا تاکہ تیرا وجود تھوڑا کم دکھائی دے، لڑکے والے آ رہے ہیں، اگر تو ان کو پسند آ گئی تو تیری شادی کروا دوں گی، پھر تو جانے اور تیری آگے کی زندگی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اپنی مصیبتوں سے تجھے خود لڑنا ہوگا۔ ایک دن میرے چاچو کا بیٹا آیا ہوا تھا جو ہمارا کزن تھا، لیکن عمر میں اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ صحن میں بیٹھا تھا اور میری امی اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو سیدھا میرے پاس آئیں اور مجھے کہا کہ دفع ہو جا اپنے کمرے میں، نکل جا یہاں سے، کیا کر رہی ہے تو؟ میں نے کہا امی میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ امی نے کہا تو مت لگا جھاڑو، تو ایسے کام مت کیا کر جس کے لیے تجھے زمین پہ بیٹھنا پڑے، اٹھ جا یہاں سے۔ اس لڑکے کے سامنے امی نے میری اتنی بے عزتی کر دی، وہ بھی کیا سوچتا ہوگا، میں اس سے 3-4 سال بڑی تھی، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں کمرے میں بھاگ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ بعد میں امی نے مجھے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھا ہے، بیل بنتی جا رہی ہے اور پھر اس کے سامنے جھاڑو پھیر رہی تھی، اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے تجھے؟ میں نے کہا کہ میں نے کس کو دکھانا تھا، وہ تو بچہ ہے۔ امی نے کہا کہ بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہے، تو بھی جوان ہے، خبردار جو آئندہ کسی کے سامنے آئی تو۔ بس کرتی ہوں تیرا کچھ، بلاتی ہوں رشتے والوں کو، جلدی بلاتی ہوں کیونکہ اب جلدی جلدی جان چھڑوانی پڑے گی تجھ سے۔ میں اتنا روئی کہ میری آنکھیں سوج گئی۔ اگلے دن گھر میں میری ایک خالہ آئی، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مجھے انفیکشن ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس میں کوئی دوائی ڈالو نہیں تو بڑھ جائے گا۔ ان کو کیا بتاتی کہ اس درد کی کوئی دوائی نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی، بولتی بھی تو کیا بولتی، اپنی امی سے لڑائی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ میں بھی ان کی اولاد ہوں، وہ بھی سب سے چھوٹی، لیکن اپنے وجود کی وجہ سے میں سب سے بڑی لگتی تھی۔ جب میرے لیے شام کو رشتے والی آئی تو میں نے کالے کپڑے پہن لیے۔ میری امی کمرے میں آئی اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ امی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا،
इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा कि इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा कि ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा कि वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो उस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि अम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा कि संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा के बैठना, ज्यादा नीचे मत झुकना। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, खाला और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा कि ये लोग तो ज्वाइंट फैमिली वाले हैं और इनका घर मर्दों से भरा हुआ है। क्या बनेगा तेरा वहाँ? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा के रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थी। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह से हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में लग रही थी। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा ही रद्द-ए-अमल देना था। पर जब मैं सोफे पे बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया था। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बहन, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपकी बेटी की क्या पहले शादी हो चुकी है? तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो सबसे छोटी है। वो तो तीसरे वाले की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं। जैसे दूध पिलाने वाली माओ का हाल होता है, बिल्कुल वैसी लग रही है ये तो। कवारी लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती। कवारी लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी साख्त भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या होता है? उन्होंने कहा नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माजरत चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफ़ा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन के गुजारी, और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी वो मुझे दवाएं पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी दवाई आ गई है। मैंने कहा कि हाँ दो मुझे। मैंने इधर देखा ना उधर और एक साथ ही 4 गोलियां इकट्ठी खा ली। मेरी दोस्त ने कहा कि पागल हो गई हो, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा कि इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी, बस मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। उसने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा कि बीमारी नहीं है, पर मेरे लिए अजाब और मुसीबत बन चुकी है, तुम नहीं समझोगी। बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियां थी, मैंने वो उतार कर उसे देने की कोशिश की क्योंकि मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा पागल हो गई हो क्या, नहीं चाहिए मुझे ये, बस तुम अपने आप को संभालो। मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली थी। रात को फिर मैंने गोलियां खा ली। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था।
چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پہ تھوڑا رحم آ جائے گا، کیونکہ میری طبیعت اتنی بری ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس سے ہی بیگانی ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری امی کمرے میں آئی، انہوں نے میرے منہ پہ رکھ کے تھپڑ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں بستر میں پڑی تھی، میری حالت ابھی بھی غیر تھی۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کون سے باہر کے ملک سے تو نے گولیاں منگوائی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں ہیں یہ جن کو تو کھا رہی ہے، اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس کا مطلب کہ تیرے ارادے کچھ اور ہیں، تو جان بوجھ کے سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ تیرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ میں بڑی موٹی تازی لڑکی ہوں، شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، کچھ بھی کیا ہوتا پر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو میں امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس سسک سسک کر رو رہی تھی۔ امی نے وہ گولیاں باتھ روم میں پھینک دی اور اوپر سے پانی پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تو نے اگر اس طرح کی حرکت کی تو کسی رنڈوے 3 بچے کے باپ سے تیری شادی کروا دوں گی، پھر سنبھالتی رہنا غیروں کے بچے۔ 1.5 مہینے تک پورے گھر میں کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، میری اوقات ایسے کر دی جیسے میں گھر میں ہوں ہی نہیں، کھانا بھی نہیں پوچھتے تھے مجھ سے، کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن لڑکے کی ماں اندھی تھی، ان کے ساتھ ان کی ایک بھتیجی بھی تھی۔ اس نے ان کو بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہمیں پسند ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، میں نے کوئی بات نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھی کہ اگر تمہاری ساس کی آنکھیں ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے ہاں نہ بولتی، اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی عمر تو کم تھی، اسے کیا پتا کہ تمہارے کیا حالات ہیں۔ اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی، اس نے بھی کہنا تھا کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے، کیا تم بچوں کو دودھ پلاتی رہی ہو یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو میرے لیے کپڑے بن کر آ رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کے ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا ابھی تو شاید پورے آ ہی جائیں، لیکن بعد میں تو کھلے کروانے ہی پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں۔ میری ساس نے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ضرور مذاق کر رہی ہو، لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرتے۔ ہونے والی دلہن پہ اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس ٹائم وہ جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا دل مت دکھاؤ۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گئی، میری بہن کی شکل ایسے بن گئی جیسے اس کی بے عزتی ہو گئی ہو۔ پہلی دفعہ ایسا لگا کہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن وہ تو آنکھوں سے اندھی تھی، اگر مجھے دیکھ لیتی تو شاید کبھی بھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی تھی، وہ مجھے شکل سے ہی بہت غصے والا لگ رہا تھا، اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اور میری ساس نے بھی بتایا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہے، جلدی غصہ ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی اچھی سی صابر ساغر سی لڑکی چاہیے تھی۔ میں رخصتی میں بالکل خاموش تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی زندہ لاش ہے۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آج میری سہاگ رات تھی، شوہر آنے والا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں کرے گا، پر مجھے سننی ہوں گی اور ساری زندگی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میں تو ڈر گئی۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور اب وہ شلوار اور کرتے میں تھا۔ اس نے آ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا کہ ماشاء اللہ، اور پھر کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ ابھی سب کچھ نارمل طریقے سے کیوں چل رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ رکھا اور کہا کہ آپ کو اپنا تحفہ پسند آیا؟ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا کہ آج ہماری شادی کی شروعات ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔
رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ میرا شوہر ابھی تک نارمل تھا، پھر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، شاید کوئی اسے شادی کی مبارک دے رہا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سن لی۔ وہ بدلے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت اچھی ہمسفر ملی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوش ہوں میں اس کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ ایسی عورت تو ہر مرد کو چاہیے ہوتی ہے۔ میرے تو خواب پورے ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ سے ایسی ہی بیوی مانگی تھی جو اتنی ہی خوبصورت ہو، اور پھر بیوی آپ کی پسند کی ہو تو زندگی تو اچھی گزرتی ہے نا۔ میں حیران ہوئی کہ میں اس کی پسند کی ہوں اور اس کو ایسی بیوی چاہیے تھی۔ شادی کے 3-4 دن بعد میری امی نے ہم لوگوں کی دعوت رکھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری امی نے فوراً مجھے پیچھے سے کہا کہ یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اوپر کوئی بڑا دوپٹہ کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو دوپٹہ ہے سوٹ کے ساتھ کا وہ میں نے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے اور میرے شوہر کو ایسے ہی پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں کیا، پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ جب سے اقرا میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے پھرانے لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی بڑی چادر کرنے کا بھی نہیں کہا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا، پھر ہم دونوں ہنستے۔ کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے عجیب بنے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر تو اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ رہا ہے، اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر کا رویہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور ان کو یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پہ بہت زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس نے آج تک کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ چھوٹا یا کمتر محسوس ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔